شروع کرتے ہیں اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ تمام تعریفیں میرے اللہ رب العزت کے لیے ہیں۔ السلام علیکم لسنرز، میں ہوں آپ لوگوں کی ہوسٹ نورشین، اور میں اپنے چینل خوفناک کہانیوں میں اپنے سبھی سننے والوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ میں امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، جہاں ہوں گے خوش ہوں گے۔ میرے چینل کی خوفناک کہانیوں کو کتنا پسند کرتے ہیں، اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور دیا کریں۔ آج آپ لوگوں کے لیے میں بہت زیادہ دلچسپ خوفناک کہانیاں لے کر آئی ہوں، جنہیں آپ لوگ بہت پسند کریں گے۔ سلسلہ شروع کرتے ہیں آج کی خوفناک کہانیوں کا۔ بڑھتے ہیں آج کی پہلی خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی زین علی شاہ اٹک سے شیئر کر رہے ہیں۔ زین کہتے ہیں آج آپ کے ساتھ 2 کہانیاں شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی کہانی میرے کزن نے، میرے چاچو کا بیٹا ہے، اس نے میرے ساتھ شیئر کی ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسے بھی یہ سٹوری جو تھی ان کے گاؤں کے بزرگوں نے، یعنی جیسے گھر میں بڑے ہوتے ہیں، انہوں نے سنائی تھی۔ آج سے تقریباً 20-25 سال پہلے کی بات ہے۔ گاؤں تھا ایک، تو وہاں پر ایک فیملی تھی، ان کی 3 بیٹیاں تھیں۔ تو وہ تینوں بہنیں دوسرے گاؤں میں گئی ہوئی تھیں، اپنے ایک ان کے نانوں کے گھر میں گئی ہوئی تھیں۔ نانوں کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی، تو ان کو ملنے کے لیے گئی ہوئی تھیں۔ اس دور میں زیادہ تر لوگ پیدل ہی سفر کیا کرتے تھے، چونکہ گاؤں بہت زیادہ دور نہیں ہوتے تھے، اتنے ہوتے تھے کہ چل کر وہاں پر پہنچا جا سکتا تھا۔ وہ لوگ وہاں پر گئیں، اپنی نانوں کے پاس انہوں نے دن گزارا۔ جب وہاں سے واپس آ رہی تھیں تو شام ہو گئی۔ شام ہوتے ہوتے رات پھیلنے لگ گئی، رات کا اندھیرا شروع ہو گیا۔ اب جس راستے سے وہ لوگ گزر کر آ رہی تھیں، اس راستے میں آتا تھا ایک قبرستان، اور اس قبرستان میں ایک دربار تھا۔ بالکل قبرستان کے سینٹر میں ایک دربار تھا۔ ان لوگوں نے یہ کہا کہ ہم لوگ اتنا چل کر آئی ہیں، اب تھک گئی ہیں، دربار پر سلام بھی کر لیتی ہیں، تھوڑی دیر یہاں پر رک جاتی ہیں، پھر آرام سے گھر چلی جائیں گی۔ اب اپنے گاؤں تک تو پہنچ ہی گئی ہیں، گھر بھی چلی جائیں گی۔ تینوں بہنیں جو تھیں قبرستان کے اندر داخل ہو گئیں۔ اب وہ جو قبرستان تھا اس ٹائم بالکل سنسان تھا۔ ایک تو شام کا منظر، اوپر سے گاؤں کا ماحول، تو وہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ دربار میں جب آئیں تو دربار کھلا ہوا تھا۔ وہاں پر آئیں، سلام کیا، بیٹھ کر فاتح خوانی کی، دعا کرنے لگ گئیں۔ تھکی ہوئی تھیں، وہاں پر نیچے جیسے کارپٹ وغیرہ کوئی چٹائی بچھی ہوئی ہوتی ہے، اس کے اوپر ذرا بیٹھ گئیں کہ تھوڑی دیر ادھر آرام کر لیتی ہیں، پھر ابھی گھر چلی جائیں گی۔ جیسے ہی وہ کہتی ہیں کہ ہم لوگ وہاں پر بیٹھیں، اب وہ جو دربار تھا اس مزار شریف کی جو بیک سائڈ بنتی تھی، اس طرف بھی پورا قبرستان کا حصہ تھا، وہاں پر ایک کھڑکی تھی۔ ان لوگوں کو اس ونڈو میں سے کوئی آہٹ سی محسوس ہوئی۔ ان میں سے ایک بہن اٹھی کہ یہ تو بالکل قبرستان کی بیک سائڈ ہے، تو یہاں پر اس ٹائم کون ہو سکتا ہے جیسے بیک سائڈ پر ویرانہ ہے، کوئی جانور وغیرہ نہ ہو، تو میں دیکھ لیتی ہوں۔ جیسے اس نے دیکھنا چاہا تو وہ کیا دیکھتی ہے، وہاں سے ایک بزرگ چلتے ہوئے آ رہے تھے، سفید لباس میں، سفید داڑھی والے، بہت نورانی چہرے والے۔ وہ بزرگ چلتے چلتے آئے، اس ونڈو کے پاس سے گزر کر اس دیوار کو کراس کر کے دربار کے اندر آئے، اور آ کر وہاں پر سلام کیا، اور آ کر دعا کرنے لگ گئے۔ اب یہ تینوں اور جو بہنیں تھیں ایک دوسرے سے بات کرنے لگ گئیں بھی اس ویرانے میں جس طرف تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے، اس طرف تو اتنے جنگلی جانور بھی ہوتے ہیں، اوپر سے رات کا منظر ہے، شام ہو چکی ہے، تو یہ بزرگ کون ہے جو اس طرف سے آ رہے ہیں؟ اب ان لوگوں کو ذرا یہ فیلنگز آنے لگی کہ ہم لوگ ایک دفعہ پوچھتے ہیں یہ ہیں کون، پھر ہم لوگ یہاں سے چلی جائیں گی۔ اب وہ اس انتظار میں تھیں کہ وہ اپنی دعا پوری کریں اور ہم لوگ ان سے پوچھیں کہ آپ کون ہیں اور کدھر سے آ رہے ہیں۔ تبھی جیسے ان بزرگ نے اپنی دعا پوری کی، ان تینوں نے پوچھا کہ آپ کون ہیں، اس طرف تو کوئی آبادی بھی نہیں ہے، تو پھر آپ اس طرف سے کیوں آ رہے ہیں؟ جس پر ان بزرگ نے یہ کہا، مجھ سے سوال کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ میں کون ہوں اور کہاں سے آ رہا ہوں، یہی سوال میں تم لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ کون ہو جو شام کے ٹائم جبکہ مغرب ہو چکی ہے اور تم لوگ قبرستان میں اس دربار پر بیٹھی ہوئی ہو، جبکہ تم لوگ جانتی ہو کہ قبرستانوں میں اثرات ہوتے ہیں، چاہے وہ اثرات نیک ہوں، چاہے وہ اثرات جس طرح سے سخت جنات کے ہوتے ہیں وہ ہوں، تو تم لوگوں کو یہاں پر نہیں آنا چاہیے۔
جتنی جلدی ہوتا ہے تم لوگ یہاں سے چلی جاؤ۔ وہ تینوں اٹھیں، دربار سے باہر نکلی۔ ابھی وہ لوگ دروازے میں ہی تھیں کہ ہم لوگ جوتے وغیرہ جیسے پہن رہی ہوتی ہیں جوتے پہنے، پیچھے پلٹ کر ان بزرگ کو دیکھنے لگیں کہ اب یہ یہاں پر کیا کر رہے ہیں، تو وہاں پر وہ بزرگ نہیں تھے، وہ غائب ہو چکے تھے۔ جب ان لوگوں نے دیکھا کہ وہ بزرگ غائب ہو چکے ہیں، اتنے بڑے ایک پیر صاحب کی یہ وہاں پر مزار شریف ہے، قبر ہے، تو وہ بزرگ کہاں پر غائب ہو گئے ہیں۔ ان میں سے ایک بہن کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہونے لگ گئی۔ جیسے کیسے کر کے وہ تیزی کے ساتھ اس قبرستان سے تو باہر نکل آئیں، لیکن ان کی بہن کی حالت اس حد تک خراب ہو چکی تھی کہ ان کو نہیں لگتا تھا کہ وہ لوگ گھر پہنچ سکتی ہیں۔ ان لوگوں نے یہ کہا اس کی جو کنڈیشن ہے ہم تو ادھر ہی یہ تو گر جائے گی، ہمیں کسی سے مدد لینی پڑے گی۔ قبرستان کو کراس کر کے جیسے آبادی شروع ہوتی ہے، محلے شروع ہو جاتے ہیں، تو ان لوگوں نے ایک گھر پر دستک دی۔ وہاں سے ایک لڑکا نکلا، اس نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں اور یہاں پر کیا کریں، اس عورت کو کیا ہوا ہے؟ ان لوگوں نے یہ بتایا کہ ہم لوگوں کے ساتھ یہ ماجرا ہوا ہے، قبرستان میں ہم لوگ سلام کر رہی تھیں تو وہاں سے طبیعت خراب ہوگی اس کی، ہم لوگ گھر نہیں پہنچ سکتی۔ ان لوگوں نے ان کو اندر بٹھایا، پانی وغیرہ پلایا۔ وہاں پر ایک بوڑھی دادی اماں تھی، بوڑھی دادی اماں کے پاس جب بیٹھ کر انہوں نے ساری بات بتائی، انہوں نے پوچھا تم لوگ کدھر سے ہو، کہاں سے آئی ہو، کس محلے کی ہو؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ اسی گاؤں کی ہیں، فلاں محلے میں ہم لوگ رہتی ہیں، ہم لوگوں کے ساتھ یہ مسئلہ بن گیا کہ ہم لوگ نانی کے گھر سے واپس آ رہی تھیں تو ہم لوگ بہت تھک گئی تھیں چل چل کے، تو ہم لوگوں نے کہا کہ ہم سلام بھی کر لیتی ہیں، پاس سے گزر رہی ہیں اور تھوڑی دیر بیٹھ جائیں گی پھر گھر آ جائیں گی۔ ان بوڑھی دادی نے یہ کہا کہ تم لوگوں نے بہت بڑی غلطی کی ہے، وہاں پر اثرات ہیں، جنات کے اثرات ہر قبرستان میں ہوتے ہیں، بھلے وہ نیک جنات ہوں یا سخت جنات ہوں۔ قبرستان کے درختوں کے اوپر ان کے پورے پورے خاندان آباد ہوتے ہیں، اور وہ خاندان جو ہوتے ہیں وہ آج سے نہیں 100 سال پرانے آباد ہوتے ہیں۔ قبرستان کے ہر درخت پر پتہ نہیں کتنے جنات کے قبیلے اور ان کے خاندان رہتے ہیں، کیونکہ وہ ویرانے ہیں، وہاں پر انسان آباد نہیں ہوتے، صرف وہاں پر انسان دفن ہوتے ہیں۔ تو تم لوگ اب اپنے گھر جاؤ، بہت رات ہو گئی ہے، تمہارے گھر والے بھی انتظار کر رہے ہوں گے۔ گاؤں میں تو ویسے بھی عشاء تک کو بہت زیادہ رات مان لیا جاتا ہے۔ وہ لوگ وہاں سے انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا کہ ان کو گھر چھوڑ کر آؤ، وہ گھر چھوڑ کر آیا۔ جب وہ گھر پہنچی، ان کی اس بیٹی کی حالت بہت زیادہ خراب تھی، طبیعت ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ پھر ایک مولوی صاحب کو بلایا گیا، جب مولوی صاحب آئے انہوں نے دم کیا تو ان کا یہ کہنا تھا، اس وقت وہاں پر وہ نیک بزرگ کے روپ میں ایک نیک جن آئے تھے جو اس مزار شریف پر رہتے تھے، جو اس کی حفاظت کرتے تھے۔ وہ صرف وہاں پر آئے ہی اس لیے تھے کہ تم لوگوں کو وہاں سے بھیج سکیں، کیونکہ مغرب کے بعد وہاں پر جنات آزاد ہو گئے تھے۔ اگر تم لوگ وہاں پر تھوڑی دیر اور رکتی تو تم لوگوں کو نقصان ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد وہ لوگ کبھی بھی مغرب کے بعد یا شام کے بعد اس مزار شریف کی طرف نہیں گئیں۔ یہ ایک سٹوری تھی جو میرے کزن نے شیئر کی۔ اسی طرح سے میری پھپھو بتاتی ہیں، یہ بھی سٹوری کافی پرانی ہے، پھپھو کے محلے کی ہی بات ہے، تب میری پھپھو ان میرڈ تھی۔ وہ کہتی ہے ان کے محلے میں ایک گھر تھا، وہاں پر ایک ہسبینڈ وائف رہتے تھے، وہاں پر ایک بزرگ شخص تھے انکل، ان کا نام عبداللہ تھا، تو ان کو عبداللہ بابا سب کہتے تھے۔ عبداللہ بابا کے بارے میں یہ بات مشہور تھی کہ وہ جنات کے نکاح کروایا کرتے تھے۔ اس بات کا چرچا پورے گاؤں میں تھا، گاؤں کے سبھی لوگ اس بات کو جانتے تھے کہ عبداللہ بابا خود بتاتے ہیں کہ وہ جنات کے نکاح کرواتے ہیں۔ جنات ان کے پاس باقاعدہ آتے تھے اور اپنے ساتھ ان کو لے کر جاتے تھے۔ ایک مخصوص سی ان کے گھر میں کوئی جگہ تھی جہاں پر ایک ہول تھا، اس سوراخ میں وہ جنات ان کو اپنے عمل کے ذریعے لے کر جاتے تھے اور وہ جنات کی دنیا میں پہنچ جاتے تھے اور وہاں پر ان کے نکاح کروایا کرتے تھے۔ اب جو ان کی عبداللہ بابا کی جو وائف تھی وہ ان باتوں کو نہیں سمجھتی تھیں۔ وہ عبداللہ بابا اگر ان کو کوئی بات بتاتے بھی تھے تو وہ بات اپنے تک نہیں رکھتی تھیں، وہ اس بات کو ہر محلے کے گھر میں جا کر کیا کرتی تھیں۔ وہ شاید اس چیز سے ناخوش تھیں۔ وہ ہم لوگوں کی پھپھو کے گھر آئیں تو وہاں پر آ کر مذاق بنانے لگ گئیں کہ ان جنات نے ہمیں تو آج تک کچھ بھی نہیں دیا، میرا شوہر جو ہے ان کے نکاح وغیرہ بھی کرواتا ہے اور کچھ اس کو حاصل نہیں ہوا، ہمیں تو انہوں نے کبھی بھی کچھ نہیں دیا، ہمارے تو حالات ویسے کے ویسے ہی ہیں۔ مذاق بنانے لگیں، پھپھو وغیرہ بھی ان کی باتیں سن کر ہنسنے لگیں کہ اب یہ اس طرح سے باتیں کر رہی ہیں۔ جب وہ ان کے گھر سے اٹھ کر گئیں، ان کی مسز عبداللہ بابا کی، جب گھر گئے تو وہ لوگ سوئے ہوئے تھے اپنی چارپائیوں پر۔ ان کی جو مسز تھی ان کی چارپائی جنات نے الٹی کر دی۔ صرف چارپائی الٹی ہی نہیں کی، اس پر اتنا وزن ڈال دیا کہ وہ چارپائی کے نیچے سے نکل ہی نہیں پا رہی تھی۔
حالانکہ چارپائی اتنی وزنی نہیں ہوتی، اگر انسان کے اوپر گر جائے یا پلٹ جائے تو اس کے نیچے سے بآسانی نکلا جا سکتا ہے، لیکن اس وقت ان کو چارپائی کا وزن اتنا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اوپر 15 سے 20 لوگ بیٹھے ہوئے اور ان کو مار بھی رہے ہیں۔ ان کا شور شرابہ سن کر جب عبداللہ بابا کی آنکھ کھلی تو انہوں نے ان کو نیچے سے نکالا، پوچھا کہ کیا ہوا ہے آپ کے ساتھ؟ تبھی انہوں نے بتایا کہ میرے سے یہ غلطی ہوئی ہے، میں جنات کے بارے میں ایسی ایسی باتیں کرتی رہی تھی، مذاق بناتی رہی تھی۔ تبھی عبداللہ بابا نے یہ کہا آپ نے بہت برا کیا، آپ نے کیوں مذاق بنایا؟ آپ نے ان کا مذاق بنایا ہے۔ ان کو غصہ آ گیا، انہوں نے اپنا غصہ اس طرح سے نکالا، اب آپ کو ان سے معافی مانگنی ہوگی۔ پھر اپنے گھر کے ایک مخصوص کمرے میں گئیں جہاں پر عبداللہ بابا بیٹھ کر وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وہاں پر جا کر انہوں نے جنات سے باقاعدہ معافی مانگی اور یہ کہا کہ میں دوبارہ کبھی آپ کا مذاق نہیں بناؤں گی، مجھے معاف کر دیں۔ پھپھو کہتی ہیں پھر وہ ہمارے گھر بھی آتی تھیں تو دوبارہ سے انہوں نے کبھی کوئی مذاق نہیں بنایا، اس ٹاپک پر وہ بات ہی نہیں کرتی تھی، نہ ہی ہم لوگ بات کرتے تھے۔ اس کے کچھ ماہ کے بعد وہ جو عبداللہ بابا کی مسز تھی ان کا انتقال ہو گیا۔ اب وہ جنات کی وجہ سے ہوا یا وہ طبعی موت مری، اس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے۔ ان کے مرنے کے 3-4 ماہ کے بعد عبداللہ بابا کا بھی انتقال ہو گیا، وہ گھر پھر بالکل بند ہو گیا۔ پھپھو بتاتی ہیں یہ ہم لوگوں کے محلے کی، ہم لوگوں کے علاقے کی، ہم لوگوں کے گاؤں کی ایک ایسی کہانی تھی جس کے خود ہم لوگ آئی وٹنس ہیں۔ تو یہ 2 سٹوریز تھیں جو زین علی شاہ نے اٹک سے شیئر کی۔ بہت شکریہ زین آپ کا۔ بڑھتے ہیں ایک اور خوفناک کہانی کی طرف۔ یہ خوفناک کہانی سیما سہیل انڈیا سے شیئر کر رہی ہیں۔ سیما کہتی ہیں آج آپ کے ساتھ میں ایسی کہانی بتانا چاہتی ہوں جو میری خالہ کی زندگی کی ہے۔ آج سے 25-26 سال پہلے کی بات ہے۔ میری خالہ لوگوں نے ایک گھر لیا، تب ان کی ایک ہی بیٹی تھی، اس کی ایج 2 سال تھی۔ خالہ لوگوں نے جب وہ گھر لیا تو وہ بہت زیادہ خوش تھے۔ وہ گھر جو تھا وہ بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ سنگل سٹوری میں وہ سارا گھر بنا ہوا تھا، لیکن بہت خوبصورت اور صاف ستھرا گھر تھا۔ گرمی کا موسم تھا تو خالہ لوگ گرمی کی وجہ سے ان لوگوں نے چھت کے اوپر چارپائیاں بچھا لیں۔ اب وہ لوگ اس سٹائل میں ان لوگوں نے چارپائیاں بچھائی تھیں، سیڑھیوں کے بالکل سامنے ان دونوں کی چارپائیاں تھیں۔ ایک چارپائی پر خالہ اور ان کی خالہ لیٹی ہوئی تھی اور دوسری چارپائی پر خالو تھے، اپنی بیٹی کو لے کر وہ لیٹے ہوئے تھے۔ خالہ کہتی ہیں جیسے ہی تقریباً آدھی رات کا ٹائم ہوا تو مجھے اس طرح سے محسوس ہونے لگ گیا کہ ہم لوگوں کے سیڑھیوں میں کوئی چڑھ کر اوپر آ رہا ہے، جیسے باقاعدہ قدموں کی آہٹ ہوتی ہے، سیڑھیوں کے اوپر کوئی پاؤں رکھے اوپر چڑھے تو ایک آواز آتی ہے۔ جب مجھے ایسا لگا کہ سٹیپس کے اوپر سے کوئی آ رہا ہے تو میں ذرا کانشیس سی ہوئی کہ ہم لوگوں کے گھر میں تو کوئی بھی نہیں ہے، تو پھر یہ سیڑھیوں سے اوپر کون آ رہا ہے؟ میں تھوڑی سی اس چیز میں آ گئی کہ میں دیکھتی ہوں یہ ہے کون۔ میں نے اپنا دوپٹہ اپنے چہرے کے اوپر کر لیا، جو دوپٹہ تھا وہ باریک تھا، دوپٹے کے اندر سے ان کو نظر آ رہا تھا کہ سیڑھیوں سے چڑھ کر کون آ رہا ہے۔ پہلے تو ابھی تک مسلسل آواز ہی آ رہی تھی کہ اوپر کوئی چڑھتا آ رہا ہے، جبکہ اتنی لمبی سیڑھیاں تھی نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ سٹیپس ابھی تک سن رہی تھیں اوپر کوئی چڑھ کر آ رہا ہے۔ جیسے وہ کہتی ہیں اوپر کوئی چڑھ کر آیا تو میں کیا دیکھتی ہوں، اس سیاہ کلر کے لباس میں کوئی شخص ہے، اس کا قد بہت زیادہ لمبا ہے، عجیب و غریب اس کا جسم ہے، بہت بڑا، اور جیسے وہ سامنے آتا ہے اس کی آنکھوں میں سے انگارے نکل رہے ہیں، وہ انگارے بہت بڑے بڑے انگارے ہیں۔ خالہ نے جب دیکھا خالہ کی حالت بہت غیر ہو گئی کہ یہ کیا چیز ہے، یہ کون سی مخلوق ہے جو میرے سامنے آ گئی ہے۔ خالہ نے دل ہی دل میں اللہ سے مدد مانگنا شروع کر دی۔ اب نہ تو وہ شور مچا سکتی تھیں، نہ ہل جل سکتی تھیں کہ اگر میں نے کوئی بھی ہلکا سا بھی کوئی رسپانس کیا تو کہیں یہ میرے اوپر حملہ آور نہ ہو جائے، میری چھوٹی سی بچی ہے، اس کو نقصان نہ پہنچ جائے۔ اب وہ جو مخلوق تھی وہ چلتی ہوئی باقاعدہ خالو کی چارپائی کے پاس آئی اور بچی کو دیکھنے لگ گئی۔ جب اس نے بچی کو دیکھنا شروع کیا اب خالہ بہت زیادہ ڈر گئی کہ یہ اگر کوئی مخلوق ہے، کوئی جن ہے تو یہ کہیں بچے کو نقصان نہ دے دے۔ خالہ نے آیت الکرسی پڑھ کر دوپٹے کے اندر سے ہی پھونکنا شروع کر دی۔ جیسے ہی خالہ نے آیت الکرسی پڑھنا شروع کی، وہ جو جن تھا اس نے اپنے منہ سے عجیب و غریب آوازیں نکالنا شروع کر دی اور خالو کی چارپائی کو چھوڑ کر خالہ کی چارپائی کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ خالہ کی حالت بہت زیادہ غیر ہو گئی، ان کو ایسے لگ رہا تھا، وہ بتاتی ہے کہ جیسے میرا سانس بند ہو جائے گا، وہ بالکل میرے پاس تھا، میں سانس بھی نہیں لینا چاہ رہی تھی کہ کہیں میں سانس لوں گی تو یہ مجھے دیکھ نہ لے۔ میں نے اپنی آنکھیں بند کر دی، تبھی ایک دم سے میں نے جو منظر دیکھا وہ عجیب تھا۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا جیسے کوئی فٹ بال کھیل رہا ہے، فٹ بال کے اچھلنے کی آواز آنے لگ گئی۔
میں نے ڈرتے ڈرتے آنکھیں کھولی تو وہ اتنا قداور شخص جو تھا وہ فٹ بال کی طرح اچھل رہا تھا. اچھلتا اچھلتا وہ چھت کی ایک دیوار کے پاس گیا اور اسی سٹائل میں اچھلتا اچھلتا دیوار کی دوسری جانب کود گیا. صبح جب ہوئی خالو کی آنکھ کھلی جب سورج نکلا. انہیں بڑی حیرانگی ہوئی تھی, آج تک ایسا نہیں ہوا, سورج نکلنے سے پہلے ہم لوگ نیچے چلے جاتے ہیں, تو آج تو میری مسز جاگی ہی نہیں. میں ان کو دیکھتا ہوں, جب جا کر دیکھا وہ بے ہوش تھی. خالو بہت زیادہ ڈر گئے کہ پتہ نہیں ان کو کیا ہوا ہے, ان کو ہوش کیوں نہیں آ رہا. وہ فوراً سے بھاگتے بھاگتے کہ ڈاکٹر کو لے کر آئے. ڈاکٹر جب آیا, ڈاکٹر نے چیک کیا. ڈاکٹر نے ان کو یہ کہا کہ یہ کسی ڈیپ شاک میں ہے, اس لیے یہ اپنی سینسز میں نہیں ہے, بے ہوش ہیں. انہوں نے ان کو کوئی انجیکشن دیا اور یہ کہا کہ یہ 1-2 گھنٹے کے بعد ان کو ہوش میں آ جانا چاہیے, یہ ہوش میں آ جائیں گی. ویسے ہی ہوا. 1-2 گھنٹے جب گزرے تو وہ ہوش میں آ گئے. اب جب وہ ہوش میں آئیں تو انہوں نے شکر ادا کیا کہ ان کو ہوش تو آیا. پھر خالو نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کیا ہوا تھا. پھر خالہ نے ان کو ساری بات بتائی کہ میرے ساتھ یہ ماجرا ہوا تھا, میں نے یہ سب کچھ دیکھا اپنی آنکھوں سے. وہ باقاعدہ جن اوپر آیا تھا, اس کی آنکھوں سے انگارے نکل رہے تھے اور وہ بہت ڈراؤنا تھا. پھر خالہ لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا کیونکہ وہ کہتے تھے ہم لوگ وہاں پر نہیں رہ سکتے تھے. جب ہم لوگوں نے اپنی آنکھوں سے اس کو دیکھ لیا, وہ سامنے بھی آ گیا. شکر ہے کہ اس وقت ان کی آنکھ کھلی تھی, انہوں نے آیت الکرسی پڑھی تو انہوں نے اس بچی کو نقصان نہیں دیا یا ان لوگوں کو سوتے ہوئے کوئی نقصان نہیں دیا. خالہ بتاتی ہیں آج بھی اس کی اتنی بھیانک آواز تھی, وہ اتنی ڈراؤنی آواز نکال رہا تھا کہ اگر آج بھی کبھی مجھے وہ لمحہ, وہ رات, وہ وقت, وہ آواز یاد آتی ہے تو میرے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہی نہیں, خالہ کہتی ہیں جتنے دن ہم لوگ وہاں پر تھے, جب ہم لوگ گھر ڈھونڈ رہے تھے, ابھی ہم نے چھوڑا نہیں تھا, اس کی وہی آواز رات کے آدھے پہر میں اکثر سنائی دیتی تھی. خالہ کہتی ہیں میں گہری نیند میں بھی ہوتی تھی تو میں جاگ جاتی تھی, اس کی وہ ڈراؤنی آواز میرے کانوں میں اس طرح سے آتی تھی. آواز اس وقت ایسے آتی تھی جیسے بہت دور سے آ رہی ہے, لیکن اتنی دور سے آواز اگر آ بھی رہی ہو تو گہری نیند میں سویا ہوا انسان نہیں جاگ سکتا, لیکن وہ آواز باقاعدہ جگا دیتی تھی. پھر جب ان کا رہنا وہاں پر امپاسبل ہو گیا تو لوگوں نے وہ گھر چھوڑ دیا. یہ ایک سٹوری تھی میری خالہ کی. اسی طرح سے سیما سہیل کہتی ہے کہ ہم لوگوں کے گھر کی بیک سائڈ ہے, ادھر ایک گلی ہے, اس گلی میں ایک گرلز ہاسٹل تھا. اس گرلز ہاسٹل کے بالکل سامنے ایک گھر تھا. وہ گھر جو تھا وہ گھر کافی عرصے سے بند تھا, اس کے مین گیٹ کے اوپر ہر وقت تالا رہتا تھا. لیکن اس کے باوجود ایک عجیب و غریب بات تھی. جیسے ہی رات ہوتی تھی, رات کے پچھلے پہر میں اس گھر میں سے کسی عورت کے اور بالکل نیو بورن بیبی کے رونے کی آواز آنا شروع ہو جاتی تھی. وہ اتنا روتا تھا اور اس کی ماں بھی ساتھ اتنا روتی تھی کہ وہاں پر سونا مشکل ہو گیا تھا. ہاسٹل کی لڑکیاں جب جھانک کر دیکھتی تھیں کہ اتنی رونے کی آواز کہاں سے آ رہی ہے تو وہ آواز اس بند گھر میں سے آ رہی ہوتی تھی. لڑکیوں نے ڈرنا شروع کر دیا. جیسے جیسے وہ رونے کی آوازیں دن بدن بڑھتی گئیں, لڑکیوں کے ساتھ عجیب و غریب واقعات ہونے لگ گئے. کبھی کوئی ڈراؤنا چہرہ, کبھی کوئی ڈراؤنا سایہ, کبھی کوئی ڈراؤنا ہیولا کسی نہ کسی روپ میں ان کے سامنے آ کر غائب ہو جاتا تھا. ڈر کے مارے لڑکیوں نے ہاسٹل چھوڑنا شروع کر دیا, یہاں تک کہ اس ہاسٹل میں گنی چنی نام کی لڑکیاں رہ گئیں. جب یہ بات پورے محلے میں پھیل گئی کہ وہاں پر اس بند گھر میں سے جو سالوں سے بند ہے, یہاں تک کہ جس کے آنر کا بھی ابھی پتہ نہیں ہے کہ وہاں پر کون رہتا تھا, کہاں گیا, کوئی پتہ نہیں تھا, اس بند گھر میں سے کسی کے رونے کی آوازیں آتی ہیں اور لوگ ڈر کے مارے اس گھر کے اندر جا کر دیکھتے بھی نہیں تھے کہ آوازیں کیوں آتی ہیں. اندھیرے میں ڈوبا ہوا پرسرار بند تالے والا مکان اور اس کے اندر سے روتی ہوئی وہ عورت اور اس کے بچے کی آواز, وہ دل دہلا دینے کے لیے کافی تھی. آہستہ آہستہ وہ ہاسٹل بالکل خالی ہو گیا. جب ہاسٹل خالی ہوا, ہاسٹل پر بھی جب تالا لگ گیا تو محلے کے جو باقی گھر تھے ان میں بھی خوف و ہراس پھیل گیا کہ اتنا بھرا ہوا ہاسٹل, اتنا فیمس ہاسٹل تھا وہ خالی ہو سکتا ہے. اٹس مین کہ وہ مخلوق اب وہاں تک بھی پہنچ گئی ہے. اسی لیے لڑکیاں وہاں سے ڈر کر بھاگ گئیں. آہستہ آہستہ محلے کے سبھی گھر خالی ہونا شروع ہو گئے, یہاں تک کہ ہم لوگوں کی گلی میں یہ پوری بات پھیل گئی کہ وہ گلی خالی ہو چکی ہے اور اس پوری خالی گلی کو ہانٹڈ قرار دے دیا گیا ہے.
سب کا یہ ماننا تھا کہ وہاں پر ان گھروں میں کوئی انسان آباد نہیں ہے۔ جب ہم لوگوں نے اتنی ساری باتیں سنی تو ہم لوگوں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ ہم لوگ ایک دفعہ جا کر دیکھتے ہیں کہ یہ بات سچ ہے یا جھوٹ ہے۔ پتہ تو تبھی چلے گا اگر جا کر دیکھیں گے کہ وہ گلی خالی ہے یا صرف یہ رومرز ہی ہیں۔ ہم لوگ جب اس گلی کی بیک سائڈ پر گئے، شام کا ٹائم تھا، ہم لوگ سارے اکٹھے ہو کر اپنے گھر سے نکلے، اپنی گلی کو کراس کیا، اس گلی میں آئے تو وہ گلی بالکل ویران اور سنسان تھی۔ اس گلی میں یہ بات بالکل سچ تھی کہ کسی انسان کا نام و نشان نہیں تھا، نہ وہاں پر بندہ تھا نہ بندے کی ذات۔ یہاں تک کہ اس گلی میں ہمیں کوئی بلی یا کتا تک بھی نظر نہیں آیا۔ ہم لوگ اس ہاسٹل تک گئے تھے، ہم لوگوں نے اس ہاسٹل کو جا کر دیکھا، اس پر بھی تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے سامنے وہی مکان تھا، وہ آسیب زدہ پرسرار مکان، جس کی وجہ سے وہ پوری گلی بند ہو گئی اور وہاں پر کوئی بھی نہیں جاتا تھا۔ اس گلی میں کافی زیادہ گھر تھے، سب گھر اندھیرے میں ڈوبے ہوئے تھے، سارے گھروں پر تالے لگے ہوئے تھے، اور وہ گلی جو تھی اتنی وحشت زدہ، اتنی خوفناک لگ رہی تھی کہ ہم لوگ وہاں پر بس دیکھتے گئے، اور وہاں سے ہم لوگوں نے نکلنا ہی مناسب سمجھا کہ یہاں سے ہم لوگوں کو رکنا نہیں چاہیے، اس سے پہلے کہ زیادہ رات ہو جائے یا زیادہ اندھیرا ہو جائے تو کوئی مخلوق اپنا آپ ظاہر نہ کر دے۔ ایک گھر تو آلریڈی آسیب زدہ تھا، پھر ہاسٹل بھی خالی ہو گیا، وہاں پر بھی اس کے اثرات ہو گئے، اور آہستہ آہستہ وہ جو بند مکان تھے، وہ جو خالی گھر تھے، جو خوف کے مارے لوگ خالی کر کے جا چکے تھے، ان میں بھی اثرات ہونا شروع ہو گئے، یہاں تک کہ وہ گلی آج بھی خالی ہے۔ اس گلی میں کوئی گھر آباد نہیں ہے، اور یہ بات پورا علاقہ جانتا ہے کہ وہ گلی آسیب زدہ ہے، اور اس گلی میں کوئی بھی جانے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہم لوگوں کے اپنے محلے کی کہانی تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی۔ بہت شکریہ سیما آپ کا۔ لسنرز، یہ تھی آج کی خوفناک کہانی ہے۔ اپنا فیڈ بیک مجھے ضرور دیں، آپ لوگوں کو کیسی لگی۔ آپ لوگ بھی اپنی خوفناک کہانیاں شیئر کر سکتے ہیں ڈسکرپشن باکس میں دیے گئے ای میل آئی ڈی noshinmirk57@gmail.com پر۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کمنٹ باکس میں بھی سٹوری شیئر کر سکتے ہیں۔ ہارر اردو سینٹر پر ہوش ربا ناول کی ڈیلی ایپیسوڈ میں اپلوڈ کر رہی ہوں، اس کو ضرور وزٹ کریں۔ جن لوگوں نے ابھی تک ہارر اردو سینٹر کو سبسکرائب نہیں کیا، اس کو بھی جا کر سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ اس پر اب جو نیکسٹ ناول آئے گا وہ بھی بہت زیادہ ہارر ہوگا اور آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گا۔ نوشین وائس آفیشیل 99 پر میں کافی عرصے سے ولاگ پوسٹ نہیں کر پا رہی ڈیو ٹو سم بزی اسکیجول۔ انشاءاللہ اس پر بھی میں بہت جلد ولاگ پوسٹ کروں گی، اور شارٹس بیٹا بھی وہاں پر پوسٹ کروں گی، تو اس کو بھی وزٹ کریے گا۔ اپنا بہت سا خیال رکھا کریں، اپنے پیرنٹس کا، اپنی فیملی کا، اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے فرینڈس کا بہت خیال رکھا کریں۔ کوشش کیا کریں جتنا ہو سکے خوشیاں بانٹیں اور پیار بانٹیں۔ اپنی ڈھیروں دعاؤں میں مجھے، میرے والدین کو ضرور یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ کل پھر ملاقات ہوگی کسی نئی خوفناک کہانی میں۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اسٹے بلیسڈ۔ اللہ نگہبان۔